دھکیلتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈال دیا اپنا، ہر قسم کا بوجھ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈال دیا، پورا بوجھ ڈال دیا نا، پورا بوجھ ڈال دیا کہ جی ہم تو نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتے، اور بالکل کوالیفائی کر دیا کہ جی ہماری اکنامک ڈیلیوری بھی نہیں ہوگی جب تک یہ ان پر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ بین کے حوالے سے ہو، آرٹیکل 6 کے حوالے سے ہو، پکڑ دھکڑ کے حوالے سے ہو۔ دیکھیں نا کل وہ جو مشینیں لے کے پہنچ گئے تھے، کل پہنچ گئے تھے نا عمران خان کے پاس، وہ جس میں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں۔ ابھی یہ تو کل کا واقعہ ہے نا، یہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن تھی جس کو آج روک دیا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے۔ تو ایک تو میرا خیال ہے سب اپنی ایک ری پوزیشننگ کر رہے ہیں، عدلیہ نے تو بائی اینڈ لارج، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اختلاف ہے، یہ مجھے بتائیے، آپ کا اتنا قریبی تعلق رہا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، آپ تمام لوگوں کی مینٹیلٹی بھی جانتے ہیں، ان کی طبیعتیں بھی جانتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ کر دیے ہیں، 39 ممبرز کے تو نوٹیفیکیشنز نکال دیے، اب آئے گا معاملہ اسپیکر صاحب کیا کرتے ہیں۔ اب جو اس طرح آپ جانتے ہیں میاں صاحب کو، شہباز صاحب کو، ایاز صادق صاحب کو، آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر صاحب اس میں کچھ رکاوٹ ڈالیں گے کہ یہ ان 39 کو مان لیں گے؟ دیکھیں ایاز صادق از ناٹ اے ہاک، اور پارٹی ہمیشہ ہر پارٹی میں ہاکش ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور پی ایم ایل این میں اگر ہم پاکستان کی سیاست کے تناظر میں اس وقت بات کریں تو ہاکس ڈومینیٹ۔ جیسے مریم نواز کا جو بیان تھا وہ سب سے سخت تھا اگینسٹ دا سپریم کورٹ، اینڈ جس طرح سے انہوں نے ججز کو للکارا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اسی طرح سے عطا رہے ہیں۔ اینڈ سرپرائزنگلی ایک دو دن سے پرائم منسٹر بھی وہ جوائن کر کے اس ریٹورک میں جو اٹیک کرنے کا بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس وقت ایاز صادق تو مجھے پتہ ہے فار شور 100% ہی از ناٹ دیٹ لیول آف ہاک، ان کے لیے مشکل ہوگی اپنی پارٹی کو کنونس کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ہی کانٹ ایکٹ آن ہز اون، بٹ ہی ول have too much difficulty to convince his leadership including میاں نواز شریف، جو چاہیں گے کہ یہ ان کو سیٹس نہ دی جائیں، نہ ریکگنائز کیا جائے اس کو ایز اے پارلیمنٹری پارٹی ان دا اسمبلی، بیکاز دیٹ از دا کلیئر میسج جو نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ اور جو آپ نے پوچھا میں جتنا سمجھتا ہوں تو اس وقت تو بیکاز وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا مالک، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ پی ٹی آئی کو اسپیس دینا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کو اسپیس دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حکومت کو گرتے ہوئے تو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، اینڈ دا اینڈ آف پالیٹکس فار دیم، سو نو ون از ریڈی ٹو کنسیڈ دیٹ اسپیس۔ اور تھوڑی تھوڑی وہ ان کو پتا ہے آج 39 کو ریکگنائز کیا جائے گا، کل 41 کو کیا جائے گا، پھر حلقے کھلیں گے، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیے یہی ٹرائبیونل ہوں گے۔ سو دے آر فیئرنگ دا ورسٹ can happen as time passes۔ تو کل کس طرح یہ آپ کے خیال میں کل یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوگا جو کل نیشن وائڈ کال ہے جماعت اسلامی ان کا آنا، انہوں نے دھرنا اور پی ٹی آئی کے لائرز وغیرہ سب نے نکلنا ہے، تو کس طرح یہ ٹریٹ ہوتا ہے خاص طور پہ پنجاب میں؟ آپ کے خیال میں یہ انڈیکیٹر ہوگا آنے والے دنوں کا؟ زبیر مظہر سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ جی میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں یہ انڈیکیٹر تو ہوگا، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا آج اس طرح سے اسٹریٹ پاور دکھا نہیں سکی اپوزیشن۔ اب کل جماعت اسلامی فرسٹ ٹائم جوائن کر رہی ہے، اور باقی دوسری پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی آن اٹس اون ہیو ناٹ بین ایبل ٹو برنگ آؤٹ پیپل، یہ تو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اسٹریٹ پاور بھی دیکھیں، اگر آپ لاکھ لوگ بھی باہر لے کے آ جاتے ہیں نا، سے 50,000 60,000 لاہور میں اور اسلام آباد میں، اسی طرح سے اور دوسرے شہروں میں، حکومت کے جب تک ڈسٹربنس نہیں ہوتی نا، حکومت کے اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ مزہ یہی بات ریپیٹڈلی بیٹھیں، کنفرنٹ کریں، پرووک کریں، اور پھر کوئی لاٹھی چارج ہو، ٹیئر گیس شیلنگ ہو، ظاہر سی بات ہے اپوزیشن ضرور چاہے گی کہ اس قسم کی پرووک ہو سچویشن جس میں ماردھاڑ ہو، اینڈ دیٹ ول بی فیوریبل، دیٹ ول گو اگینسٹ دا گورنمنٹ۔ زبیر صاحب یہ بتائیں، ایک بڑا اصل چیز تو یہ ٹریبیونلز کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، وہ بہت بڑا ایک کانفلکٹ ہے۔ اس میں 8 ججز لاہور ہائی کورٹ کے ان کے ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں، اس میں جو موجودہ چیف جسٹس صاحبہ ہیں انہوں نے صاف جواب دے دیا، کوڑا جواب الیکشن کمیشن کو، انہوں کا وہی ججز رہیں گے۔ اب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا آبویسلی، اور جو ویٹڈ اوپینین یہ ہے، ٹاپ لائر سے میری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سرونگ جج کو ہٹانا ہے تو کوجنٹ ریزنز ہونے چاہیے، آپ کے پاس کوئی مضبوط دلائل ہونے چاہیے کیوں ہٹانا ہے۔ اب ادھر 8 ججز والا ایشو ہے،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ہمارا ٹریبیونل بنا ہوا ہے ان کا جسٹس طارق جہانگیری کا، اس پہ بھی 3 ایم این اے کی سیٹس پھنسی ہوئی ہیں، وہ ساری پی ایم ایل این کی، اس پہ بھی ان کا جو ٹرانسفر تھا وہ نہیں مانا ہائی کورٹ نے۔ اب یہ ٹریبیونلز کے جو فیصلے ہیں یہ ٹوٹل گیم اپ سائڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور بڑے بڑے نام پنجاب میں خاص طور پہ گھر جا سکتے ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ ہے کیا تب تک کوئی آپ کو ایزنگ آف ٹینشن نظر آتی ہے؟ ایک تو میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، آئی تھنک ڈیورنگ دا بریک آئی واز تھنکنگ کہ دیکھیں میرے نہیں خیال ہے کہ کوئی چینج ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ریلیشن شپ میں جو کہ خراب ہے بہت زیادہ، اور اس کی جو ابھی چند دن پہلے جو آئی ایس پی آر چیف نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں پی ٹی آئی کو پکارا کیسے تھا کہ دہشت گرد گروہ ایک، اور اس سے بھی سخت الفاظ اور بھی جو بھی بولا تھا، سو دیٹ واز جسٹ فیو ڈیز اگو۔ تو اس دوران کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سلور لائننگ ڈھونڈیں تو نام لیے بغیر کیا یہ ہو سکتا ہم کہیں چلیں نام نہیں لیا تھا یہی ایک شفٹ ہے؟ کون سے اب الجیریا یا سوئٹزرلینڈ کے کسی گروہ کی تو نہیں بات کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے سب نے سمجھا تھا اور کلیئرلی سمجھا تھا کہ پی ٹی آئی کا ریفرنس کر رہے ہیں، اور خاص طور پر مئی 9 کا ذکر کیا اور گلا شکوہ کیا، سو وہ اسی تناظر میں بات ہو رہی تھی۔ سو ایک تو وہ ہے، دوسری بات یہ یا تو دیکھیں ایک ہارڈ لائن پوزیشن جو ہماری جوڈیشری تھی ایٹ آل لیولز، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نئی چیف جسٹس آئی ہیں شاید وہ تھوڑا سا پرو گورنمنٹ ہوں گی، پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گی، لیکن انہوں نے جو بھی ابھی تک فیصلے کیے ہیں اور نیچے ان کے ججز نے جو فیصلے کیے ہیں وہ تو تمام حکومت وقت کے اگینسٹ ہی گئے ہیں۔ سو یہ اور یہ جو اسلام آباد کا آپ نے خاص طور پر کہا یہ بڑا سمبولک ہے۔ نہیں، جو میں نے آپ سے لاہور ہائی کورٹ کا آج وہ کامنٹ اس لیے شیئر کیا تھا کہ بات ہو رہی تھی عمران خان کے مقدمے کی، بات ہو رہی تھی کہ عمران خان نے کیا بیانیہ بنایا، پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا، جس پہ جسٹس انوار پنو نے کہا کہ آپ نے جو ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں۔ سو ایوری تھنگ اباؤٹ ججز از اباؤٹ دیم سیلوز۔ تو وہ نہ تو کوئی سبجیکٹ تھا نہ کچھ تھا، لیکن وہ اپنی طرف لے گئے بات کو، تو بڑا ڈیپ روٹڈ اب یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ دس واز دا فرسٹ رسپانس بائی اینی جج آف دی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول، جب سے یہ ان کو دھمکیاں ملی تھی، دھمکیاں ہی ملی تھی نا کہ ویل ہینڈل ود آئرن ہینڈ، اب اس سے زیادہ اور کیا دھمکی ہو سکتی ہے، اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو بھی جوڈیشری ہے، تو سخت ترین الفاظ۔ تو اگر ٹریبیونلز نے فیصلے شروع کر دیے زبیر، اگر ٹریبیونلز نے فیصلے شروع کر دیے، سپریم کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے چلائیں، تو پھر تو نظر آتا ہے شاید مڈ ٹرم پولز خود ہی گورنمنٹ ڈیزالو کر دے۔ مالک اگر وہ 3 کے فیصلے آگے نا اسلام آباد کے، the whole game will change۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the whole game will change because that will set in motion for other tribunals to move fast and the government will see the reckoning کہ یہ تو بڑا برا وقت آ گیا ہے، اس کو کیسے روک سکیں گے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے حکومت کا کوئی پلان ہوگا روکنے کا، مجھے نہیں پتا، بٹ اگر وہ 3 کے فیصلے آگے نا، آپ دیکھنا کہ سارے گیم چینج ہو جائے گی، پاکستان میں سیاسی ماحول چینج ہو جائے گا کہ 3 ایم این اے مسلم لیگ نواز کے ان سیٹ ہو گئے، تو پھر باقی تو پھر وقت کی بات ہوگی نا۔